السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا وارث حق وارث، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور سرکار وارث عالم نماز اعظم اللہ ذکر کا صدقہ عطا ہو رہا ہوگا آپ کو، اور میرے سرکار کے چاہنے والے کبھی بھی خوش رہتے ہیں اس وجہ سے کہ سرکار کا کرم ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور سرکار اپنے چاہنے والوں سے کبھی دور نہیں ہوتے ہیں۔ میں آج کی جو میری عنوان ہے، میرے ایک بھائی نے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ سرکار کے جمال کے اوپر کوئی ویڈیو بنا بھائی۔ میں نے سوچا سرکار کے جمال کے تو سرکار عالم نماز اعظم اللہ ذکرہ کے جمال کے بارے میں آج بات کرنے والا ہوں۔ میں پڑھا ہوں، بہت ہی عمدہ یہ ویڈیو ہونے والی ہے، اور ویڈیو آپ جب سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو جب تک کہ کوئی بات مکمل طور پہ اس کو پورا نہیں کیا جائے تب تک آپ کا جو ویڈیو ہے یا پھر جو باتیں آپ سن رہے ہیں تو آپ کو پورا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب تک کہ آپ اس کو پورا مکمل طور پہ سن نہیں لیتے ہیں، آپ اس پہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں، تب تک آپ کو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو میں چلتا ہوں ویڈیو کی طرف، درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد مبارک سلم۔ سراپائے مبارک، یہ ویڈیو لمبی ہونے والی ہے، گھبرائیے گا مت، اور غور و فکر سے، اس لیے کہ جو دیوانے ہوتے ہیں نا تو بالکل وہ اپنے معشوق کی فکر میں ہوتے ہیں، اور عاشق اپنے محبوب کے یاد میں اور محبوب کے عشق میں ہمیشہ ڈوبا رہتا ہے۔ یہ میرے سرکار کی بات ہونے جا رہی ہے، اور سرکار کے خاص کر کے اس میں جو میرے بھائی نے مجھ سے کہا تھا بالکل جمال کے بارے میں ہی میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ حضور انور حسن و جمال کے اعتبار سے سراپا انتخاب تھے، جس میں دست قدرت نے حسن و خوبی کے ایسے چار چاند لگائے تھے کہ دیکھنے والے انوار الہی کا مشاہدہ کرتے تھے، اور زبان قلب کلام الہی سے اس حسن دل افروز کی داد دیتی تھی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہتر سے بہتر ساخت کا پیدا کیا، تمام جسم اطہر نور کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا۔ چہرہ انور کا گندمی سرخ مائل رنگ نہایت دل فریب تھا، جس میں وہ چمک اور روشنی تھی کہ اس سے انسان حیرت زدہ تشدد ہو جاتا تھا، اور رعب حسن سے نظر جما کر دیکھنے کی تاب نہیں ہوتی تھی۔ یعنی کہ سرکار وارث عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کو کوئی نظر بھر کے دیکھ نہیں سکتا تھا، اتنی ان کی جمال میں اتنی چمک تھی، اتنی روشنی تھی، اتنی نور ہی نور تھی کہ کوئی نظر بھر کے سرکار کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ تو میں آگے بڑھتا ہوں۔ قندیل ماہ آئینہ مہر لمع برق، ایک عکس ہے یہ آئینہ رخ کی تاب کا۔ حضور کا چہرہ انور جس طرح با اعتبار حسن و جمال وجیہہ و خوبصورت تھا، اسی طرح اس میں کشش، حسن اور فرفتہ و شفتہ کر لینے کی، یعنی کسی کو دیوانہ یا عاشق کسی کو دیکھنے کے بعد تڑپ ہو جائے، یعنی قرار نہ رہ جائے، تو کر لینے کی قوت جاذبہ بھی کمال کے ساتھ تھی، جس سے مخلوق الہی پروانہ اور شمع جمال پر نثار ہوتی تھی، اور رخ پر نور کو دیکھ کر یہ بات اظہر من شمس ہو جاتی تھی کہ آپ خاندان رسالت کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ کے جمال عدیم المثال نے بھی آفتاب رسالت کی کسب ضیاء کیا ہے، اور یہ وہ آفتاب نہیں جو غروب ہونے والا ہے۔ تو بہت ہی عمدہ یہ بات ہے کہ یہ وہ آفتاب ہے جو کبھی غروب ہونے والا نہیں ہے۔ بصورت تو نگار نا آفرید خدا، تر کشید ہے و دست از قلم کشید خدا۔ چہرہ انور کا رنگ اکثر متغیر رہتا تھا، کبھی سرخ کبھی سفید ہو جاتا تھا، اور بعض اوقات اس میں ماہتاب کی طرح چمک پیدا ہو جاتی تھی، جس سے نظر بھر کے دیکھنا مشکل تھا۔ حالانکہ آپ کے چہرہ انور کی گندمی رنگت تھی۔ ایک خاص بات یہ تھی کہ جو بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے کہ حضور انور صبح کو اس وقت تک
چہرہ انور سے چادر نہیں ہٹاتے تھے جب تک اندر ہی اندر روئے مبارک کو دھو نہیں لیتے تھے۔ چنانچہ سید معروف شاہ صاحب نے حسن اتفاق سے حضور انور کے بغیر دھوئے ہوئے چہرے مبارک کی زیارت کی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ آفتاب کی طرح چمک تھی جس سے نگاہوں میں خیرگی پیدا ہو جاتی تھی۔ حضرت حاجی اوگھڑ شاہ صاحب وارثی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حاکم ضمیر احمد صاحب بسرایونی کو بھی یہ سعادت نصیب ہوئی ہے۔ وہ چہرہ انور میں مہر منور کی چمک دیکھ کر تشدد ہو گئے تھے۔ قاضی محمد الیاس صاحب وارثی غازی پوری لکھتے ہیں ایک مرتبہ میں حضور انور کی خدمت عالی میں حاضر تھا۔ شب کا وقت تھا، 8 بجے ہوں گے، چراغ روشن تھا، اتفاق سے گل ہو گیا۔ میں نے اس تاریکی میں حضور انور کی ایسی روشنی دیکھی کہ خدا علیم ہے وہ قابل تحریر نہیں ہے اور نہ ظاہر کرنے کی بات ہے۔ میں اس خیال میں 1 گھنٹہ تک حیرت زدہ سا رہا۔ حضور انور کے چہرہ انور میں جو روشنی اور حسن دل فریب تھا، اس کے کرشمے کچھ وہی لوگ جانتے ہیں جن پر ان مقدس انوار کا انکشاف ہوا ہے۔ تمام جس میں خدا نے نور کے سانچے میں ڈھالا تھا۔ حضور انور کا قدر ہونا کسی قدر لمبا مگر نہایت موضوع تھا، جس میں اطہر متوسط تھا، موٹا نہ دبلا تھا، مگر کثرت ریاضت شاقہ سے کے باعث نہایت وہ ناتوا ہو رہا تھا اور مورد و افضال خداوندی تھا، جیسا کہ کلام پاک میں دارد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ترجمہ اور ہمارا منشا یہ تھا کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے تھے ان پر احسان کریں اور ان کو سردار بتائیں اور ان کو وارث ٹھہرائیں۔ فرق مقدس بڑا گول تھا جس سے سرداری نمایاں تھی اور آپ کی بلندی مرتبت پر دلالت کرتا تھا کہ آپ کے سر مبارک میں یہ بات عام طور پر مشاہدہ کی گئی کہ اپنے جد امجد حضور سرور عالم فخر نبی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے فرق اقدس کی طرح سب سے بلند رہتا تھا۔ ہزاروں اشخاص کے مجمع میں آپ ہی کا سر مبارک سب سے اونچا رہتا تھا۔ سر مبارک پر گھنگرو والے بال جو سنت نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم کے موافق تابادوش یا تابناگوش رہتے تھے، یہی سبب تھا جو زلفوں کو تھے بڑھائے ہوئے، کیا ہی عمدہ شعر ہے، یہی سبب تھا جو زلفوں کو تھے بڑھائے ہوئے کہ آج سارے زمانے پہ ہے وہ چھائے ہوئے۔ بہت ہی عمدہ ہے، یہی سبب تھا جو زلفوں کو تھے بڑھائے ہوئے کہ آج سارے زمانے پہ ہے وہ چھائے ہوئے۔ پیشانی مبارک فراخ و کشادہ اور انوار خداوندی سے نور علی نور تھی۔ اے صبح سعادت زبینے تو ہو یدا ای حسن صد تبارک و تعالی۔ بھوے کسی قدر دراز اور محراب دار تھی، پلکیں جھکی ہوئی تھی، آنکھیں بڑی بڑی، حیا پرور۔ میں ایک جو سرکار والی سے عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کے جسم معطر جسم منور کے ایک جو باتیں اس میں ہے بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہے۔ جو میرے بھائی نے جمال کے بارے میں سرکار کا بات کیا تھا، ان کے لیے تو بہت ہی یہ خوشخبری ہے، وہ جب سنیں گے تو بالکل ان کو قرار نہیں آئے گا، لیکن یہ بہت ہی عمدہ ہے۔ بھویں کسی قدر دراز اور محراب دار تھیں، پلکیں جھکی ہوئی تھی، آنکھیں بڑی بڑی، حیا پرور اور شرمگی تھی، جو خدا بینی کے لیے وقت تھی اور ہمیشہ نیچی رہتی تھی، آنکھ اٹھا کر کسی کو دیکھنے کی عادت نہ تھی۔ اگر حسن اتفاق سے کسی کی جانب نگاہ اڑ جاتی تھی تو مدہوش ہو جاتا تھا اور زبان حال سے عرض کرتا تھا، حضور کے جمال عظیم المثال کے
روبرو زائرین کے حواس بجا نہیں رہتے تھے۔ اگر سرکار وارث عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کسی کو آپ دیکھ لیتے تھے نظریں اٹھا کر تو وہ مدہوش ہو جاتا تھا، وہ ہوش میں نہیں رہتا تھا۔ بعد ہوش آنے کے بعد سے اپنی حال کو بتاتا تھا، ظاہر کرتا تھا، حواس نہیں رہتے تھے۔ اور اس کا تجربہ صرف مریدین ہی کو نہیں بلکہ اور دیگر اصحاب کو بھی ہوا ہے۔ مولانا محمد ناظم علی صاحب فضلی، نائب محتمم مدرسہ عالیہ فرقانیہ لکھنؤ، تحریر فرماتے ہیں کہ مجھ کو بچپن سے لے کر تا زمانہ شباب بارہا خدمت عالی میں حاضری کی نوبت آئی، لیکن نہ ہوش تھا، نہ تمیز اور نہ یاد ہے کہ کیا کیا واقعات پیش آئے، سوائے اس کے کہ سامنے جا کر از خود رفتہ ہو جاتا تھا۔ لیکن خدمت عالی میں حاضری کا بہت شوق تھا۔ حاجی صاحب قبلہ کے جمال علی الخصوص آنکھوں پر مجھے زیادہ فرفتگی تھی۔ چہرہ انور کی طرح آپ کی چشمان مبارک کو بھی نظر جما کے دیکھنے کی کسی کو تاب نہیں تھی۔ حضور انور کی آنکھیں جس قدر خوشنما اور حسن میں بھری ہوئی تھی، اسی طرح تاثیر میں بھی کشش تھی اور متذاتس کو مات کرتی تھی۔ جانثاروں کا ہر وقت مجمع رہتا تھا، جس سے عجیب دل آویز منظر پیش نظر ہوتا تھا۔ بے ساختہ زبان سے نکل جاتا تھا کہ کعبہ و بت خانہ والے آ کے قابو میں تیرے، کعبہ و بت خانہ والے آ کے قابو میں تیرے، سر سجدہ رہتے ہیں محراب آبرو میں تیرے۔ یہ حضرت شفیق صاحب لکھتے ہیں کہ کعبہ و بت خانہ والے آ کے قابو میں تیرے، سر سجدہ رہتے ہیں محراب آبرو میں تیرے۔ بینی مبارک کسی قدر ملی ہوئی اور اونچی تھی، دہن مبارک مدوست تھا، نہ زیادہ کشادہ نہ تنگ، دونوں لب گلاب کی سی پنکھڑیاں، دندان مبارک نہایت صاف و شفاف، نہ چھوٹے نہ بڑے، موتیوں کی طرح موتیوں کی سی لڑی معلوم ہوتے تھے۔ جناب اسماعیل مرحوم صاحب وارثی لکھتے ہیں کہ دیتے ہیں آپ کے دندان مبارک سے مثال، دیتے ہیں آپ کے دندان مبارک سے مثال، سلکے گوہر کی کہاں جا کے لڑی ہے تقدیر، خط لطیف بھرا ہوا تھا عریش مبارک گنجانے، اور ایک مشت لا بنی تھی جو زیر چہرہ نورانی عجیب نظارہ حسن پیش کرتی تھی، جس سے روب جمال کے علاوہ حضور انور کے مقدس اور بزرگ تر شرف و اقتدار پر جانثاری کی امنگ پیدا ہوتی تھی، اور زبان و دل تصدیق کے ساتھ اقرار کرتے تھے کہ اے بادشاہ حسن تو شمع عالم افروز ہے، اے بادشاہ حسن تو شمع عالم افروز ہے، تو آفتاب نمروز ہے، تیرے مقدس اور بزرگ چہرے میں یوسف علیہ السلام طیبہ کے حسن دلکش کی جھلک ہے، تیرے شرف پر عزم قسم کا کیے ہوئے پھرتی ہے رحل ہاتھ میں قرآن لیے ہوئے۔ یہ کیا ہی بہترین شعر ہے، غور سے سنیے گا۔ تیرے شرف پر عزم قسم کا کیے ہوئے پھرتی ہے رحل ہاتھ میں قرآن لیے ہوئے۔ تو پھر میں بیان کر رہا تھا کہ سرکار کے جمال مبارک کے بارے میں کہ تیرے گردن نہایت خوشنما اور اونچی تھی، دونوں شانے گول اور ہاتھ لا بنے تھے، دونوں ہتھیلیاں گوشت سے بھری ہوئی، انگلیاں لمبی لمبی پتلی پتلی، نہایت خوبی و خوش اسلوبی سے مزین تھے، ناخن پاک حلال نو کا منظر دکھاتے تھے، دونوں ہاتھ دستگیری خلق کا بیڑا اٹھائے ہوئے تھے، جن سے لفظ جوائے ید اللہ فوق ایدیہم عقدہ کشائے جو جود و عطا کی نسبت جاری تھی، دونوں کلائیوں میں شان ید اللہ نمایاں تھی، دستے بازو کی قوت کاملہ کو دیکھ کر آپ کے جد اعلیٰ قوت بازوئے رسول خدا جناب علی المرتضیٰ کی بازو علی المرتضیٰ کی یاد تازہ ہوتی تھی۔
تو میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ دست بازو کی قوت کاملہ کو دیکھ کر آپ کے جد اعلیٰ قوت بازوئے رسول خدا جناب علی المرتضیٰ کی یاد تازہ ہوتی تھی۔ آفرین بردست و بر بازوئے تو، سینہ صافی آئینہ کی طرح صاف تھا جس میں اسرار خداوندی محفوظ تھی۔ سید شیدا میاں وارسی لکھنوی لکھتے ہیں کہ سینہ ہے پاک ہے گنجینہ راز اجری، کینہ و بغض حسد کبر و قدرت سے بری، یہ صفائی کبھی آئینہ میں دیکھی نہ سنی، اہل دل سمجھے نہ کس طرح بزرگی اس کی، زہد و زاہد کو دل افگاروں کو الفت بخشی، زہد و زاہد کو دل افگاروں کو الفت بخشی، جس کو سینہ سے لگایا اسے نعمت بخشی، اور اسی سینہ کے پہلو میں ہی دل کا بھی مقام، وصف اس دل کا ہو یہ دل نہیں رکھتا ہو غلام، ذکر و اشغال میں مصروف یہ رہتا ہے مدام، الغرض یاد الہی میں کٹی عمر تمام، بھول کر لذت دنیا کی طرف چاہ نہ کی، بھول کر لذت دنیا کی طرف چاہ نہ کی، سینکڑوں عشق میں صدمے سہے پر آہ نہ کی۔ یہ میرے سرکار وارث عالم نواز اعظم اللہ ذکر ہو کی جمال کی اور عشق و محبت کی بات ہے۔ بھول کر لذت دنیا کی طرف چاہ نہ کی، سینکڑوں عشق میں صدمے سہے پر آہ نہ کی۔ کمر شریف کسی قدر پتلی اور نازک تھی، پائے مبارک متوسط تھے، بہت چھوٹے نہ بڑے، غرض کے تمام اعضائے لطیف نہایت متناسب و موضوع تھے، اور ایک خاص شان حسن رکھتے تھے جس سے عالم پیری میں بھی خاص کشش دل فریبی ظاہر ہوتی تھی۔ تو حقیقتاً آپ کا حسن و جمال لفظوائے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، آئینہ جمال الہی تھا جس پر ایک عالم کو گرویدگی تھی، حضور انور کو دیکھ کر خدا کی یاد آتی تھی، اور نظارہ جمال عدیم المثال سے حبیب خدا کے حسن عالم افروز کا عکس قلوب میں فرتفغن ہوتا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم بعدد کل حسنہ و جمالہ۔ حضور انور کے شمع جمال پر پروانوں کا کوئی شمار نہ تھا۔ اس حسن عالم تاب نے بے حد و بے حساب مخلوق الہی کے دلوں پر فتح حاصل کی، اور ایسی فتح کہ جس نے قلوب کی حالت بدل دی۔ جانثاری کے لیے خود عشاق نظر آتے اور زبان حال سے یہ کہتے، حضور انور بستان رسالت کے ایک تر و تازہ پھول تھے، اور جناب محبوب خدا علیہ التحیۃ والثناء کے جسم لطیف کی طرح حضور انور کے جسم اطہر سے بھی خوشبو آتی تھی، اور ہر گل نو کے شدھ چمن آرا اثر رنگ فیض صحبت ادست کہ جسم اطہر کی خوشبو کا علاوہ مریدین عقیدت گزیں کہ دیگر اصحاب کو بھی احساس ہوا ہے۔ منشی صمد مست خان صاحب متوطن گنج مراد آباد ضلع اناؤ حضرت مولانا شاہ افضل الرحمن صاحب رضی اللہ تعالی عنہ سے شرف بیعت رکھتے ہیں۔ حضور انور کی تشریف آوری گنج مراد آباد کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ بات اور عجیب تھے کہ حاجی صاحب کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، جس گلی سے گزر آپ کا ہوتا تھا وہ گلی معطر ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے تلاش کندہ خود تلاش کر لیتا تھا، یعنی تلاش کرنے والا خود تلاش کر لیتا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بات میرے ہی دماغ کو محسوس ہوتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہیں ایسا میرے ہی ساتھ ہوتا ہوگا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ بات میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے محسوس ہوتی تھی یا دوسروں کو بھی، لیکن چند آدمیوں سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ان کو بھی اس کا احساس ہوتا تھا۔ آپ کی ذات بابرکت کی
طرح آپ کا حسن بھی لاجواب تھا، جن سے نگاہوں کی خیرگی پیدا ہوتی تھی اور نظر بھر کر دیکھنے کی تاب نہیں ہوتی تھی۔ حضرت موہانی شاہ: اہل نظر کو بھی نظر آیا نہ روئے یار، اہل نظر کو بھی نظر آیا نہ روئے یار، یہاں تک حجاب نور نے مستور کر دیا۔ سچ ہے کہ وہ ثنائے حقیقی جن مقدس نفوس کو مدارج عالی عطا فرماتا ہے، ان کو حسن جمال کے اعتبار سے بھی ممتاز شہر آفاق کر دیتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا عظیم۔ تو یہ سرکار کے حسن و جمال کے حوالے سے میں آپ تک یہ بات پیش کر رہا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی، زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریے گا اور اپنے گھر والوں کو، خاص کر کے اپنے بچوں کو سرکار کے ذکر و اذکار کے بارے میں بتائیے گا۔ اور یہ جمال جو سرکار کے میں ایک بات پیش کیا ہوں، سرکار کی بات بھی الگ ہے، سرکار کے لطیفے مبارک کے بارے میں ہم کیا بیان کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور میرے بابا سرکار کا کرم ہے کہ انہوں نے مجھے اس لائق بنایا اور اس مقام پہ مجھے لا کر کھڑا کیا۔ اور ابھی لا کر کھڑا کرنے کا ایسا نہیں ہے چھوڑ دیا، ابھی بھی میرے پیچھے میرے بابا سرکار بڑی محنت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ان کا فیض و کرم ہے، عین وقت نگاہوں میں رکھتے ہیں، تب جا کے یہ ہارون وارثی بنا اس مقام پہ ہے۔ یہ ان کا فیض و کرم ہے۔ میں سرکار کی ذکر میں آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی، سرکار کے جمال مبارک کے بارے میں ہے، اور آپ اپنے گھر میں سرکار کا ذکر و اذکار کریں، دوسروں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں کہ سرکار کی جو حقیقی زندگی ہے لوگوں کو معلوم چلے، سرکار نے کیسے زندگی گزاری ہے، سرکار کے کیسے واقعات اور حالات تھے۔ انشاءاللہ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا وارث حق وارث۔